عرض کی یا رسول اللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہنا ہوا کل قیامت میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ ہو جائے، دنیا میں بھی آپ کا ساتھ اور جنت میں بھی ساتھ مل جائے۔ ارشاد فرمایا کچھ اور مانگ لو، پھر یہی کیا کہ بس میں آپ کا ساتھ ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم اپنی زندگی جائزہ لیں، زندگی کے بدولت ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں اور ان کو سوچیں تو صرف اور صرف ایک بات نکل کر آئے گی کہ آج مسلمانوں پر آنے والے مسائل کی واحد وجہ، آنے والی مشکلات کا واحد سبب وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ مسلمان کی قرآن پاک سے غفلت، اپنے دین کو چھوڑ دینا، اپنی شریعت سے روگردانی کرنا، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے نبی کے جو دشمن ہیں، ہمارے اسلام کے جو دشمن ہیں، ان کے طریقے کو اپنانا اور اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق بنانے کی محنت اور کوشش کرنا۔ ہم نے چونکہ قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے مخالفوں کے اور دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ہمارا جو تعلق قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آج ہمارا تعلق اتنا ہی کمزور ہو چکا ہے۔ کا تعلق انتہائی، اس لیے تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزت مرحمت فرمائی، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر غلبہ مرحمت فرمایا، اللہ نے ان کو ہدایت مرحمت فرمائی، اور آخرت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا۔ آج مسلمانوں نے قرآن پاک کو پشت کے پیچھے ڈال دیا، آج مسلمان نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مضبوط رسی۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، کلام اللہ حبل اللہ من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ یہ قرآن یہ اللہ کی ایک رسی ہے، اللہ کی مضبوط رسی قرآن پاک۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو اللہ کی مضبوط رسی کو چھوڑ دے گا، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ وہ گمراہی پر۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا گویا کہ اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، اور جس آدمی کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے پھر اس آدمی کی ذلت اور رسوائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ جو احوال پیش آ رہے ہیں، آج جو مسلمان ذلتوں کے گھاٹیوں میں پڑا ہوا ہے اور رسوائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان نے قرآن سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی اتر چکی ہے کہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے اوپر زنگ چڑھ چکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اے اللہ کے نبی پھر یہ بتلائیے کہ دلوں کا زنگ کس سے اترے گا، دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے کیا چیز اختیار کی جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور قرآن پاک کو پڑھنا۔
قرآن پاک دل کا زنگ دور کرنے کا نسخہ ہے۔ قرآن پاک دل کی تاریکی اور دل کی ظلمت سے دل کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، لیکن آج ہم نے اسی قرآن پاک کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارا دل اتنا تاریک اور سیاہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا بھی احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ ہم اصل سبب کو چھوڑنے، اب اصل سبب کو سوچنے کے بجائے ہم دوسرے اسباب کو سوچتے ہیں۔ آج دنیا والے مسلمانوں پر آنے والے مسائل کے اسباب بیان کرتے ہیں، ان کے علاج بیان کرتے ہیں کہ پریشانیوں کا سبب یہ اور اس کا علاج یہ، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلمانوں کی پریشانیوں کا جو سبب بیان کیا وہ صرف اور ایک سبب بیان کیا، اور وہ کیا کہ دین سے اعراض اور قرآن پاک سے غفلت۔ اور اس پریشانیوں کے دور کرنے کا جو واحد علاج اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں تو قرآن پاک کی قیمت کا اندازہ نہیں، ہمیں قرآن پاک کے فضائل کا علم نہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے پر ہمارے سے کیا وعدے کر رکھے ہیں، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا نقصان ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ابھی جیسے عثمان عاقل صاحب بیان کر رہے تھے کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، جن کے نام نامی سے ہم سب واقف ہیں، فضائل اعمال کے اندر ایک رسالہ فضائل قرآن ہے۔ وہ فضائل قرآن اسی لیے لکھا گیا تاکہ مسلمان قرآن کے فضائل سے واقف ہو، اس کو قرآن پاک کی صورتوں کی قیمت پتا چلے، اس کو یہ پتا چلے کہ ایک آیت کے پڑھنے کا کیا ثواب، ایک آیت کے سیکھنے کا کیا اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے پڑھنے پر اور قرآن کے سیکھنے پر کیا مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے انفرادی مسائل حل ہو جائیں، ہمارے اجتماعی مسائل حل ہو جائیں، ہماری انفرادی اور اجتماعی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف یہ کرنا ہوگا کہ اب تک کہ ہماری جو زندگی قرآن پاک کی طرف سے غفلت میں گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر دل کی ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے والے بنے، اور آگے کی زندگی میں ہم اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنے والے بنے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن۔ ہمارا جو علاقہ ہے، علاقے کے اندر ایک سے ایک وزیر موجود، ایم پی اور ایم ایل اے موجود۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے اگر کسی کو 5 منٹ 10 منٹ کسی بڑے وزیر سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے، تو ہم اپنے سے زیادہ کسی کو خوش نصیب نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت عزت مل گئی، ہمیں ایم پی اور ایم ایل اے کے ساتھ بیٹھ کر 5 منٹ 10 منٹ بات کرنے کی۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن۔ لوگوں، جب تم میں سے کسی کا یہ جی چاہے کہ اللہ رب العزت سے بات کروں، اپنے خالق اور اپنے مالک سے بات کروں، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ سے بات کرنا چاہے تو اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ قرآن پاک پڑھنے والا اللہ رب العزت سے بات کرنے والا۔
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قارئ القرآن یخاطب ربہ وقارئ القرآن یخاطبہ ربہ، قرآن پاک پڑھنے والا اللہ رب العزت سے بات کرنے والا، اور قرآن پاک پڑھنے والے سے اللہ رب العزت خود بات کرنے والے۔ جب آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے وہ اللہ سے بات کر رہا ہے اور اللہ اس سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ان فضائل کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا تاثیر رکھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا قوت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا کمال رکھا ہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر ایسے مشغول ہو چکے ہیں، یہود و نصارہ نے ہمیں اپنے طریقے کے اندر ایسا الجھا دیا ہے کہ ہم اللہ کو بھی بھول گئے، اللہ کے نبی کو بھی بھول گئے، اور ہمارے عزت کا جو اصل راستہ تھا ہم اس سے بھول کر اور اس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی زندگی گزارنے کے طریقے کے پیچھے پڑ گئے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے جو یہ جلسے ہیں، ہمارے جو یہ مدارس ہیں، ہمارے جو بزرگان ان جلسوں میں بلانے کا یہی ہے، اور ان بھی یہی ہونی